علاج کرنے والے کے لیے شرائط کیا کیا ہیں. ہر آدمی آلہ لے کر کے کلینک کھول کر کے بیٹھ جائے اور دوا دیتا پھرے؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. جی شرائط ہے. وہ شرائط کہاں ہیں؟ یہ حدیث اس طرح. وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لکل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء برأ باذن اللہ. رواہ مسلم فی کتاب السلام. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب السلام کے اندر لائیں. عجیب و غریب حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو. یہ پہلے جملے کے اندر بات کہی گئی ہے. اچھا دوسرا ٹکڑا قابل غور ہے. ہم اس دوسرے ٹکڑے پر رک کر پاؤز کر کے تھوڑا غور کرنا چاہیں گے کہ فَإِذَا أُصِيبَ ہر بیماری کی دوا ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ. کتنا عجیب و غریب جملہ ہے. پس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا. یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. پس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا. آدمی کو جو بیماری ہے اس کی دوا اسے ملنی چاہیے. اس کا مطلب کہ دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہونی چاہیے. مرض کچھ ہے دوا کچھ دے رہا ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بیماری کی دوا ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ مرض کچھ ہو اور دوا کچھ دی جا رہی ہو. یہ تو ایسے ہی ہوگا. مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. مرض کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بیماری کی دوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق. ایک بات تو یہ. دوسرے ڈاکٹر ایسا ہو جو بیماریوں کی علامتوں سے واقف ہو, ان کے اثرات سے واقف ہو, بیماری کی علامتوں سے واقف ہو, اس طرح صحیح تشخیص کرے گا. بیماری کے لیے صحیح تشخیص ضروری ہے. یہ اس وقت ممکن ہے جب ڈاکٹر دواؤں کے اثرات سے واقف ہوگا, ساتھ ساتھ بیماری کی علامتوں سے واقف ہوگا. تو درست تشخیص اور صحیح پرسکرپشن, صحیح تجویز. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر ایرے غیرے کو کلینک کھول کر کے دوا دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہی آدمی دوا دینے کی کوشش کرے, دوا دے جو دواؤں کے اثرات سے بھی واقف ہو اور بیماری کی علامتوں اس کے سمٹمز سے واقف ہو. اور دوا دے تو دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق. اب ظاہر ہے اشارہ کر دیا گیا کہ اگر آدمی کاٹ کر کے نکال رہا ہے بدن سے کسی عضو کو تو ماہر سرجن ہونا چاہیے, اور اگر دوا دے رہا تو ایم ڈی ہونا چاہیے یا ماہر طبیب ہونا چاہیے. ہر ایرے غیرے کو دوا دینے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر مر گیا تو یہ آدمی قاتل مانا جائے گا. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بیماری کی دوا. اس میں ایم ڈی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا. ایم ڈی بنو, سرجن بنو جی. اور اس کے بعد آدمی یہ نہ سمجھے ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی ہے آدمی کا ٹھیک ہو جانا یقینی ہے. نہیں, یہ اعتقاد کی بات آگے بتائے گی. برا باذن اللہ, اللہ جب حکم دے گا تب. مرض کی تشخیص کے باوجود, درست تجویز کے باوجود, اچھے پرسکرپشن کے باوجود, دواؤں کے اثرات کے باوجود اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آدمی اچھا نہیں ہوگا. برا باذن اللہ. اور گھوم پھر کر کے پوری بات اللہ تک پہنچ گئی, اللہ کے اذن تک. اللہ چاہے تو کسی کو بھی شفا دے سکتا. برا باذن اللہ, اللہ کا اذن نہ ہو دوائیاں اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ خاص بات. کتنی عجیب و غریب حدیث ہے.